السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں پڑھ رہا تھا، اسے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں اچھی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتوں سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں فرشتوں سے، ٹھیک ہے؟ تو فرشتے آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے یہ فساد کرے گا۔ دو چیزیں فرشتے، دو باتیں آگے سے جواب دیتے ہیں، فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، اور ہم کافی ہیں آپ کی عبادت کے لیے، صبح شام آپ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا آگے سے؟ بجائے یہ کہ ان کی اس بات کا جواب دیتے، خون ریزی کا اور فساد کا جواب دیتے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو کتنی علم والی باتیں ہیں یہ، کہ ہمیں علم کے اندر کتنی پاور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بجائے ان باتوں کا جواب دینے کے آدم سے کہا، آدم اب آپ ان کو جواب دو۔ آدم نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم جو میں نے سکھایا سب ان کو بتا دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سب باتیں بتا دیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھیں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا کہ یا اللہ جو آپ جانتے ہم نہیں جانتے۔ اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تین چار چیزیں جو ہمیں مل جاتی ہیں اس سے۔ ایک تو یہ کہ جب فرشتے بات کر رہے تھے بیچ میں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بات کر رہے ہیں، تو آدم علیہ السلام بیچ میں نہیں بولے، حالانکہ ان کے پاس زبان تھی، قوت دی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہوئی تھی زبان بولنے کی، لیکن نہیں بولے۔ ایک چیز کہ جب دو بڑے بول رہے ہوتے ہیں بیچ میں نہیں بولنا چاہیے چھوٹوں کو۔ دوسری بات کیا سیکھتے ہیں ہم؟ کہ اپنا علم کا روب نہیں جھاڑنا، کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا، تمہارے سے زیادہ مجھے پتہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے فلانا ٹھمانا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو آپ نے جواب دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا آگے سے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو بتاؤ۔ علم کی پاور یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دو باتوں کے جواب نہیں دیے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ یہ فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ بہت بڑی بڑی باتیں، عام انسان کو کہہ دیا جائے نا اگر یہ بات، تو بہت لگتی ہے اس کو یہ چیز، چھوٹی سی بات کہہ دی جائے، لیکن فرشتے کیا بات کہہ رہے ہیں انسان کے متعلق، جبکہ انسان موجود ہے اس وقت وہاں پہ۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ اتنی بڑی بات کیا دی؟ انسان نے جواب نہیں دیا ادھر سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں نے بتایا علم تمہیں دیا نا، وہ علم ان کو علم کا بتاؤ ذرا کیا ہے تمہارے پاس۔ جب انہوں نے علم بتایا تو فرشتے وہیں خاموش ہو گئے، کہنے لگے یا اللہ جو آپ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا اب جو میں نے علم ان کو دیا ہے نا آدم کو، اب اس کے بارے میں اگر تم جب جانتے ہو تم مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، تم ہی جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ دو چیزیں کہ انسان کے پاس اگر علم ہے نا تو اس کو نقل کرنے کی، یا نقلی طور پہ اس کو سہارا نقل کا لینے کی، یا اس کو کسی قسم کی کوئی اپنی واہ واہ کروانے کی، بلے بلے کروانے کی، کوئی عارضی طور پہ اپنی اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو علم دیا نا تو علم میں اس کے اندر روشنی پیدا کر دیتا ہے، اندھیرے سے روشنی میں لے جاتا ہے، اور ہر قسم کے جو اس کے اندر ایک مایوسیاں ہوتی ہیں ان کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، ہر قسم کے ڈپریشن سے اس کو نکال دیتا ہے علم۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت اعتراض کر سکتے تھے کہ آپ یا اللہ انہوں نے میرے پہ اتنا بڑا الزام لگا کہ میں یہ کچھ کروں گا جا کے، نہیں کہا، صرف وہ بات کہی جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی، بس کوئی بات نہیں کی اس سے زیادہ۔ تو علم ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کی طاقت اتنی بڑی تھی کہ فرشتے خاموشی اختیار کر گئے کہ یہ تو ایسی کوئی اللہ تعالیٰ نے علم والی ہستی پیدا کر دی کہ یہ تو بڑا علم ہے اس کے پاس۔ اور دوسرے یہ کہ انسان کو عاجز رہنا چاہیے، انکساری ہونی چاہیے اس کے اندر، تواضع ہونی چاہیے اس کے اندر، عفو و درگزر والا معاملہ ہونا چاہیے اس کے اندر۔ اگر ہم قرآن کو پوری غور سے پڑھ لیں نا تو قرآن میں سے کیا نکلے گا؟ عاجزی، انکساری، ہمبلنس، سمپل، غربت، فکر، تفکر، تدبر،
یہ چیزیں اس میں سے نکلیں گی. اس میں سے فرعونیت نہیں نکلے گی، اس میں سے کوئی دولت کے خزانوں کی بات نہیں نکلے گی، اس میں کوئی بہت بڑے بڑے لوگوں کی باتیں نہیں نکلیں گی. اس میں سے صرف یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نکلیں گی. اور یہی انسان کے اندر اگر اختیار کر لیں ان چیزوں کو جو اللہ نے اس کو دی تھیں، جس کی بدولت فرشتے خاموشی اختیار کر گئے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو بالکل کسی قسم کی عاجزی اختیار کرنی چاہیے انسان کو. اور اپنے علم اس کے اندر اگر ہے تو اس کو علم ایک ایسی بڑی پاور ہے کہ جو انسان کے اندر اگر سچے علم تو یہ جو دنیاوی علم ہے یہ بھی اللہ کا علم دیا ہوا ہے نا. یہ جو آئنسٹائن کام کر گیا، ہماری تو کام آ رہا ہے، وہ اللہ نے تو اس کو طاقت دی تھی نا کروانے کی یہ سب کچھ. اور جتنے بھی کر کے گئے ہیں آسمان ستارے وتارے یہ دیکھ دکھ کے چلے گئے ہیں، سب ہمارے لیے کر کے گئے ہیں. یہ ہوائی جہاز بنا گیا کہ سائنسدانوں ہمارے لیے بنا کے گیا، اللہ کی طاقت دی ہوئی تھی اس کے اندر. تو یہ علم جو ہے ایک ایسی پاور ہے کہ انسان کو اس کے لیے اپنے اندر اگر سچا علم ہے اور کتابی علم ہے جو جیسے قرآن ہے، قرآن کا علم ہے، تو انسان کی شخصیت کو ایسے کر دے گا جیسے جناب مضبوط، مایوسی اس کے پاس نہیں آنی چاہیے. کردار کے اندر اس کی بلندی ہونی چاہیے. اس کو کوئی دیکھے تو کہے کہ ہاں یہ اللہ کا بندہ ہے، انسان نیک ہے، سچا ہے. یہ اوصاف ہونے چاہیے اس کے علم کے، کہ اس کے اندر اگر یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تو اس کے علم کا پھر وہ نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ ہمیں آپس کے اندر پیار سے، محبت سے اور قرآن کو سیکھنے کی اور اس کے اوپر تدبر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. دیکھیں قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کو رکھنے کے لیے نہیں اللہ نے اتارا تھا، اس کو پڑھنے کے لیے اتارا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے، تدبر کے لیے. 700 دفعہ ذکر ہے نماز کا کم و بیش، اور اس سے زیادہ دفعہ ذکر ہے تدبر کرنے کا. غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو اس کے اوپر. تو اس کو سوچیں، سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کس طرح کے حالات ہمیں بتا رہے ہیں، اس کے اندر نشانیاں ہمارے لیے ہیں، ہمارے فائدے کی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.